افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وفاق صوبوں سے بھرپور تعاون کر رہا ہے، ہر فیصلے پر آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ افسوس کورونا پر بھی سیاست ہوئی، مراد علی شاہ بات مانتے ہیں پھر بلاول بھٹو کوئی اور بیان دے دیتے ہیں۔ سندھ نے مجھ سے مشاورت کیے بغیر سب کچھ بند کر دیا، وزیر اعظم کی کراچی میں گفتگو، کہا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، پیسہ براہ راست ولیج کونسل تک جائے گا۔ وزیر اعظم کا لاڑکانہ کا دورہ، اسپتالوں کا جائزہ لیا، احساس سینٹر بھی گئے۔ عمران خان کی کراچی میں گورنر سندھ اور پارٹی کی کور کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھک، صوبے کی صورتحال اور پارٹی امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بھارت کی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت بے نقاب کرتے رہیں گے، کشمیریوں پر مظالم سامنے لائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم، ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور، مغربی سرحد اور بھارت کے جارحانہ عزائم کا جائزہ لیا گیا۔ افغان امن عمل میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے PTI سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ افسوس ہوگا مجھے، لیکن کیا کریں۔ BNP مینگل کا وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان، اختر مینگل بولے یہاں کشمیریوں کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کی کیوں نہیں؟ فلسطین افغانستان سے لے کر چینی آٹے بحران پر بحث ہوتی ہے، افغان امن کانفرنس کی جاتی ہے، بلوچستان امن کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ کشمیر تو جب ملے گا تب کی بات ہے، جو جا رہا ہے اس کا تو سوچیں۔ سندھ کا 12 خرب 40 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، صحت کے لیے 19 ارب مختص، تعلیمی شعبے میں 22.9 ارب روپے کا اضافہ، مجموعی خسارہ 18 ارب 38 کروڑ، غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 986 ارب روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کیا، اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا الوداعی سلام، فخر پاکستان ٹی وی کمپیئر، شاعر اور لکھاری طارق عزیز 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لاہور میں آسودہ خاک، سیاسی اور سماجی شخصیات، ادب سے تعلق رکھنے والوں کی شرکت، ہر آنکھ نم۔ PTV کی تاریخ کا ایک اور عہد تمام ہوا، طارق کروڑوں عزیز روتے چھوڑ گئے۔ PTV کے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی، کئی فلموں میں کام کیا، شاندار اداکاری پر 2 نگار ایوارڈز جیتے، رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے۔ صدر عارف الوی افسردہ، وزیر اعظم عمران خان کو افسوس۔ طارق عزیز ٹی وی آئیکن تھے، اپنے خاص انداز سے مقبول ہوئے، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی حاصل کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر کا افسوس، شوبز کی شخصیات نے ٹویٹر پر دل کھول کر رکھ دیا، شاہد آفریدی سمیت دیگر کھلاڑی بھی غمزدہ۔ کورونا کے وار آج پھر 136 زندگیوں کا کیا شکار، ایک دن میں ریکارڈ اموات، مرنے والوں کی تعداد 2975 ہو گئی، 5839 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب میں وائرس کے 58,000 مریض، سندھ میں 57,868، KP میں 19,000 سے زیادہ، اسلام آباد میں 9,000 سے زیادہ، بلوچستان میں 8,437 مریض زیر علاج۔ ملک کے مختلف شہروں میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، لاہور کے 51 علاقے مکمل سیل، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ میں بھی ایکشن، شہریوں کے غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی، متعلقہ علاقوں میں اشیاء خورنوش اور میڈیکل سٹورز کھلے ہیں، پولیس کا گشت۔
वजारत सेहत और WHO में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान आलमी इदारा सेहत के यूनिटी स्टडी का हिस्सा होगा। जुलाई के आखिर तक कोरोना के हवाले से नताइज सामने आएंगे। मुआविन खुसूसी ने कोरोना मरीजों के लिए दवा डेक्सामेथासोन को खुशाइंद करार दे दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत TCC का इजलास। मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। चीन से इंसदाद कोरोना के लिए मजीद सामान मंगवाने का फैसला। 7 अरब 84 करोड़ के फंड्स मुख्तस। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। CPEC के दूसरे मरहले पर भरपूर तरीके से काम जारी। मंसूबों की रफ्तार सुस्त होने का गलत तासुर दिया जा रहा है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा, 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के ML1 मंसूबे का जल्द आगाज होगा। 2 हाइड्रल और ज़राअत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराएंगे। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मालूम है मिली भगत से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइंदा समाअत पर तलब। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल। कोरोना इक़दामात पर हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। उस्मान बुज़दार की ईद उल अज़हा के लिए पेशगी खुसूसी प्लान मुरत्तब करने की हिदायत। साफ कह दिया, इस बार माजी जैसी कोताहियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।